ہے نا, اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا دیکھنا یہ نبی کے دیکھنے جیسا, سب کے اپنے اپنے مرتبے ہیں, لیکن مخلوق میں سب سے زیادہ افضل, پاورفل, طاقت والا اور علم والا اگر نبی نے, اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو اپنے محبوب ہمارے نبی علیہ السلام ہے نا, اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی طاقتیں دے رہا ہوگا. ورنہ یاد رکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اعضاء موجود ہیں, آنکھیں موجود ہیں, وہ دیکھتے نہیں, تو ہم جتنا دیکھتے ہیں اتنا ہی سمجھتے ہیں. اللہ چاہے تو اس سے زیادہ طاقت عطا فرمائے, ہے نا, اور اپنے محبوب کو عطا فرماتا. اب ہم پڑھیں گے تعظیم. تعظیم کا معنی ہوتا ہے سمان, ہندی میں لکھا ہوا ہے, آپ نے نہیں لکھا ہے. تعظیم کا معنی ہوتا ہے اپنے قول یا فعل, یعنی اپنی بات یا اپنے کام سے کسی کی بڑائی ظاہر کرنا, کسی کو بڑا تسلیم کرنا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں دیکھیے کہ اس بارے میں بزرگوں کا کیا کیا. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کے نزدیک اپنے بڑے کی تعظیم کرنا یہ شرک. پتہ چلا کوئی بڑا آیا آپ اٹھ گئے, پتہ چلا کہ کوئی چھوٹا آیا آپ نے اسے جگہ دے دی, تو یہ بری بات نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ کسی طرح کا, اپنی ذات کے ساتھ ظلم نہیں, یہ شرک بدعت چیزیں نہیں. پتہ چلا آپ درود پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے آپ نے کھڑے ہو کے پڑھ لیا تعظیم میں کہ ہم اپنے نبی پہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی دیکھ رہے ہیں, کون سی برائی ہے اس میں, یہ تو تعظیم ادب کی بات ہے. اور نبی علیہ السلام نے اسے مسلمانوں کا سرمایہ قرار دیا. آپ اس کے بارے میں امام بخاری کا عقیدہ پڑھیں. امام بخاری کا عقیدہ 335 اور ہندی والے میں 319. اس سے پہلے اسی چیپٹر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے, حضرت ملا علی قاری نے فرمایا کہ کعبے کی طرف اس کی تعظیم کے لیے تھوکنے سے منع کیا گیا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر نبی تشریف لائیں تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں, اگر ہمیں نظر آئیں تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں. دیکھیے حضرت ملا علی قاری نے, شریعت کا مسئلہ ہے کہ قبلہ کی طرف, اسی لیے وضو خانے قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں بنائے جائیں. آپ بتائیں کعبہ ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر کعبے کی تعظیم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ بتائیں وہ نبی جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا ہے اور یقیناً وہ کعبے شریف سے افضل ہیں, ان کی تعظیم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو نبی پہ جب بھی درود پڑھیں, ان کا ذکر کریں تو نہایت ادب احترام کے ساتھ کریں. بیٹھے بھی ہیں تو ادب احترام کے ساتھ بیٹھیں. درود پڑھیں کبھی کھڑے ہو کے پڑھیں, بیٹھے بھی ہیں تو ادب احترام کے ساتھ پڑھیں. تو ادب کرنا, یہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس کا بھی ادب کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی شرک بدعت نہیں. اسے اس کعبہ شریف والی مثال سے سمجھیں. حضرت امام محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا کہ میں بخاری میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. آپ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا اور نماز پڑھنا ضروری ہے. اپنی جناب یہ اپنا اپنا ذوق ہے, اپنا اپنا شوق ہے کہ کوئی نبی کی بات پڑھنے جاتا ہے تو باوضو پڑھتا ہے, کوئی بے وضو پڑھ لیتا ہے. کوئی حرام نہیں بے وضو پڑھنا ہے نا, کوئی باوضو پڑھتا ہے اس لیے کہ میں نبی کی بات پڑھنے جا رہا ہوں, ادب کے ساتھ پڑھوں. تو اس ادب کا بدلہ اور اجر اسے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. حدیث کی تعظیم حقیقت میں نبی کی تعظیم ہے, یعنی نبی سے منسوب ہر چیز کی آپ دیکھیں دنیا کا ہر پانی بیٹھ کے پیا جاتا ہے اور زمزم شریف ان کو اس پانی کو ایک نبی سے نسبت ہے. کس نبی سے بتائیے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت. ہمارے نبی یقیناً تمام نبیوں میں سب سے زیادہ افضل, تو نبی سے منسوب ہر چیز کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے. بعض اوقات منہ مبارک دکھایا جاتا ہے تو لوگ سر پہ رکھ لیتے ہیں, اسے چومتے ہیں, تو لوگ اسے کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں, نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم ہونی چاہیے. امام بخاری نے حدیث کی اس طرح تعظیم کر کے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم صحیح ہے. نبی کے سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم کرنا یہ حق اور صحیح ہے, غلط نہیں. ٹھیک. امام مالک کا عقیدہ. حضرت ابو مصعب فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس کی حدیث کی تعظیم و احترام کی خاطر کبھی وہ بغیر وضو حدیثوں کو بیان نہیں کرتے تھے. کبھی وہ بغیر وضو حدیثوں کو بیان نہیں کرتے. اور دوسری حدیث پاک ہے
حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امام مالک کے پاس جب کوئی پوچھنے کے لیے آتا تو جو آپ کا خادم یا خادمہ ہوتی آپ اس سے کہتے کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کیا پوچھنے آیا ہے. تو اگر وہ کہتا نا کہ مسئلہ پوچھنے آیا تو امام مالک ترنت باہر آ جاتا اور اس کو مسئلہ بتا دے. اور اگر وہ کہتا میں حدیث پوچھنے آیا ہوں تو اس میں لکھا ہوا ہے صاف صاف امام مالک غسل کرتے, خوشبو لگاتے, کپڑے بدلتے, اس کے بعد باہر تشریف لاتے, ہے نا. یہ حدیث پاک کا احترام کرتے حضرت امام مالک. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا. تیسرا والا دیکھیے, میں امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا, آپ حدیثیں بیان کر رہے تھے. اسی درمیان میں ایک بچھو نے آپ کو 16 بار ڈنک مارا. کتنے بار مارا؟ 16 بار ڈنک مارا, ہے نا. جس نے اس کا رنگ پیلا ہو رہا تھا, یعنی حضرت امام مالک پہ اس کے زہر کا اثر یہ ہو رہا تھا کہ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ پیلا ہو رہا تھا. جب آپ حدیث بیان سے فارغ ہو گئے, لوگ چلے گئے, تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے آپ کے اندر عجیب سی بات دیکھی. حضرت امام مالک نے کہا میں نے رسول خدا کی حدیث کی تعظیم میں یہ صبر کیا. یعنی وہ ڈنک مارتا تھا بچھو اور وہ جنبش بھی نہیں کرتے, ہے نا, خاموش بیٹھے رہتے تھے کہ میں نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوں. یہاں ہلنا ڈلنا اور پھر بہت زیادہ حرکتیں کرنا یہ بے چینی کا باعث ہوتا ہے نا. اور دیکھیں آپ نے حضرت علی کے بارے میں سنا ہوگا, میں نے بھی سنا, پڑھا نہیں ہے, کہ حضرت علی کو خنجر لگا تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھنے جاؤں تو نکال. یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ کون کتنے شوق کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. یہاں ہم آپ نماز پڑھتے ہیں تو مچھر بھی کاٹنے کی تکلیف ہو جاتی ہے, کیوں بھائی؟ حضرت علی نماز پڑھیں تو خنجر بھی نکالنے کی تکلیف نہ ہو. تو ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے احساس بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. احساس حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ہم اسے دیکھ رہے ہیں, اور یہ احساس اتنا غالب ہو کہ آس پاس کے جو انوائرمنٹ ہے اس کا اثر ہم پہ پڑے گی, اس کا اثر ہی ہم پہ نہ پڑے, ہے. تو ایسی محبت, ایسی لو اللہ سے, اس کے رسول سے ہمیں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. آج تو دنیا بھر کی سہولتیں ہمارے پاس ہیں, گرم پانی ہوتا ہے, مسجدیں ہیں, پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, پھر بھی گرمی کا احساس ہو جاتا ہے. اب تو مسلمان آتے ہیں تو کولر کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, اے سی کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے احساس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا سیکھ جائیں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اگلی صف میں جگہ ملنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ فرمایا گیا اگلی صف میں نمازی امام صاحب سے جتنا قریب ہوگا اللہ اسے اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے. اور صرف نماز کے وقت نہیں بلکہ عام طور پہ بھی آپ مسجد میں آئیں اور اگلی صف میں جگہ ہے تو پچھلی صف میں بیٹھنا یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ بات ہے. کہ پتہ چلا جگہ پیچھے بیٹھ کے ٹیک لگا آرام رہے گا تھوڑا نا, آپ لائن سے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف. پتہ چلا آپ پیچھے والے صف میں بیٹھ گئے تو ظاہر سی بات ہے آگے والی صف میں آنے والوں کو تو تکلیف ہو, پھر امام صاحب کو کھڑے ہو کے کہنا پڑتا ہے سب بندی کر لیجیے. کیوں؟ ہم مسجد کے آداب نہیں جانتے. اسی طرح فرمایا گیا نیچے اگر جگہ ہو تو بلا وجہ مسجد کی چھت پہ جانا بھی مکروہ. تو یہ مسجد ہے, یہ ادب احترام کا مقام ہے. اپنے احساس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر, صرف اپنے, ٹھیک ہے بڑی پیاری بات ہے کہ آپ جسم کے ساتھ آتے ہیں, کبھی احساس کے ساتھ بھی حاضر ہے نا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہاں میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں, دنیا سے بے نیاز ہو کے. اور یاد رکھیں آپ جب تکبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر, کوئی آپ کہہ رہے ہو اے میرا نفس, اے میری جان, اے میرے احساس, تجھ سب سے بڑی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی میری تکلیفوں سے بھی زیادہ اہم ترین کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ ہے. میری پریشانیوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے نا. تو ہمیں اپنی